السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے ماجد بھائی کا سوال تھا کہ اسلام کی پہلی جنگ کا نام، اسلام کی پہلی جنگ کہاں ہوئی تھی؟ اسلام کی پہلی جنگ کا نام بتائیں۔ یہ سوال پوچھا ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ ہمارے نبی کا جنگ کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں۔ قریش اس طرح سے کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لے کرتے تھے اور ان کو لوٹتے لوٹتے مدینہ شریف کی حد تک وہ قریش آ جاتے تھے۔ ایک قافلہ ابو سفیان سرحد کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو اس میں سارے ہی قافلوں کا مال شامل تھا کہ جس طرح سے لوگ اپنا سامان لے کر کے جاتے ہیں، تو اس میں سبھی لوگوں کا سامان شامل تھا اس قافلے میں۔ تو جب وہ مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ آج ہم بھی ان کو بتائیں گے، مسلمان کو جو یہ لوگ روکتے ہیں، قافلہ لوٹتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مال لوٹنے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اس قافلے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ حالانکہ حضور کا جنگ کا ارادہ تو نہیں تھا، ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ تو یہ سب سے پہلی جنگ بدر، اور نبی کے ساتھ کتنے لوگ؟ 313 لوگ، صرف 313 لوگ نبی کے ساتھ تھے۔ سواریاں بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ ایک ایک سواری پر 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ اپنا قافلہ لے کر کے جا رہے تھے، اور وہ 3 لوگ بھی کچھ اس طرح سے تھے کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک پیدل چل رہا ہے، اس طرح سے اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ اور قربان جائیں اپنی نبی پر۔ اور نبی کے ساتھ ساتھ کون کون تھے؟ حضرت مولا علی تھے، حضرت زید تھے، حضرت محمد مصطفیٰ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 2 سوار ہوتے تھے، ایک پیدل چلتا تھا۔ حضرت علی جناب زید نے نبی پاک سے کہا کہ آپ ہٹ جائیں، ہم چلتے ہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ نہ زیادہ طاقت آپ میں ہے اور نہ زیادہ طاقت مجھ میں ہے۔ سواریوں کی تعداد کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک ایک سواری پر 3 لوگ تعداد تھے، اور 2 آدمی سوار ہوتے، تیسرا آدمی پیدل چلتا۔ اور قربان جائے نبی پاک علیہ السلام کی مصبات پر، ایک نبی پاک تھے، ایک حضرت علی تھے، ایک حضرت زید۔ اور جب 2 غلام سوار ہونے کی باری تھی، آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی، حضرت علی اور جناب زید نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہٹ جائیں۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے نبی کی شان دیکھیں، نبی کیا فرما رہے ہیں حضرت علی اور جناب زید سے؟ نہ تو آپ میں طاقت زیادہ ہے اور نہ تو آپ کو ثواب کی ضرورت زیادہ ہے۔ مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور میں ثواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں، لہذا اگر تم پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا۔ یہ ہمارے نبی کی باتیں ہیں، جبکہ نبی پاک کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حضور اس طرف جا رہے تھے۔ ابو سفیان بہت تیز آدمی تھے۔ جب پتہ چلا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو وہاں ایک بندہ جلدی سے دوڑ آیا، مکی جا کر بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے۔ تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا، خود اس طرح کیا کہ جس راستے سے وہ جا رہے تھے وہ راستہ خود بدل لیا، یعنی کہ وہ راستہ چینج کر لیا، وہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ تو
تو ہمارے یہاں بھی ایک طریقہ ہے، اس کو بولتے ہیں بریکنگ نیوز۔ تو کبھی آپس میں ہی پھیلا دیتے ہیں بریکنگ نیوز کہ چور آ گیا، چور آ گیا، حالانکہ چور آتا نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چور بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح کی بریکنگ نیوزیں جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا، اس بندے نے اونٹوں کے اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیے۔ اب اونٹ چلاتا، لوگ آتے، اونٹوں کی چیخیں سنتے، وہاں مجمع لگ گیا۔ لوگ باہر نکلے، پوچھا کہ کیا ہوا؟ نکلو نکلو۔ اور جب لوگ باہر نکلے تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولے نکلو نکلو، تمہارا تو سارا مال لوٹنے لگے ہیں مسلمان۔ ابو سفیان تو بچ کر نکل گئے، لیکن پیغام بھجوایا کہ میں بچ کر نکل گیا اور جو تمہارا مال ہے وہ لوٹنے لگے ہیں۔ انسان کا تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے، وہ تکبر ان کا انہیں لے ڈوبا۔ انسان کو کیا چیز لے ڈوبتی ہے؟ تکبر۔ انسان کا تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو مجھے جانتا نہیں، تجھے میرا پتہ ہی نہیں، یہ چیز لے ڈوبتی ہے۔ تو انہیں بھی لے ڈوبی۔ انہوں نے کہا کہ واپس نہیں جانا، چلو بھائی۔ حضور کا لشکر کتنے کا؟ 313 لوگ، اور ان کا لشکر کتنا؟ 1000 کا، جس میں طرح طرح کے لوگ شامل تھے، جس میں کہ گانے بجانے والے بھی تھے۔ شراب کے مٹ کے ساتھ روز اونٹ ذبح کر رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کے کھانے بن رہے ہیں۔ وہ 313 مسلمان بھی پہنچ گئے۔ مسلم کیا کرتے؟ اللہ سے دعائیں کرتے، سجدے کرتے، رات رات بھر نمازیں پڑھتے، اور وہ 1000 جو 1000 کا لشکر نکلا، ساری رات ڈانس کرتے، شراب پیتے، ناچتے۔ اور اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، سجدوں میں گرے ہوئے ہیں۔ وہ ساری رات سرور سنتے، ڈانس کرتے، اور وہ اللہ کے نبی کی تقریریں سنتے ساری رات۔ وہ رات بھر سرور کرتے، ڈانس کرتے، اور نبی پاک کی تقریر سنتے، ادھر مسلمان۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ حمیر بن وہب کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کر آؤ کہ وہ کتنے لوگ ہیں۔ تو وہ گئے، پتہ کرا، کہا کہ 310 ہیں، 313 ہیں، یا 312، صرف اتنے ہی لوگ ہیں جنگ کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جنگ کیا کرنی ہے، ان کو لے کر چلیں گے، اونٹوں کی پونچھوں میں باندھ دیں گے، اونٹوں پر باندھ دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کریں گے۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ جنگ ابھی ہوئی نہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جنگ کیا ہی کرنی ہے، ان کو لے کر کے باندھ دیں گے اور لے کے چلیں گے۔ انسان کا تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کہ میرے اللہ نے تکبر سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے گھمنڈ، تکبر، اس سے پرہیزگاری کرنے کو کہا ہے۔ تکبر مسلمانوں کبھی نہ کرنا، اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں تکبر نہ آنے دینا۔ آپ کا تکبر آپ کو ختم کر دے گا۔ ہے 312، ہے 313، لیکن کسی کا ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ نہیں۔ دیکھا ہے میں نے، شہادت کی دعائیں کر رہے ہیں، شہادت کی دعائیں مانگ رہے ہیں بڑے پکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب وہ لوگ جنگ کے لیے آ چکے ہیں، نبی پاک کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، وہ صرف قافلہ لے کر کے آئے تھے۔ صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ چیزیں مسلط نہ کرو، ہم نہ اپنا مسلط کرتے ہیں،
یعنی تراوی پڑھنے والا بندہ دوسرے کو گھورتا ہے، کہتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا۔ نفل پڑھنے والا بندہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں پڑھتا۔ آپ پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، دوسرے کو کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہی ہوں، میرے ساتھ ساتھ یہ شخص بھی پڑھے۔ کریں نا، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ لیکن اپنی عبادتوں پر، اپنی نمازوں پر، اپنی نفلوں پر اتنا غرور کیوں؟ بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، ہم اس کو گھوریں نہ، ہم اس کو گناہ گار نہ سمجھیں۔ ہاں اس کو پڑھنے کی دعوت دیں، مانگیں نا، آپ لوگ دعائیں مانگیں۔ آپ نمازیں پڑھنے آئے ہیں، آپ اپنی رائے دینے آئے ہیں، آپ نماز ادا کریں، اپنی رائے دیں اور اپنے رب سے، اپنے اللہ سے دعائیں کریں۔ مسلط کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ حضور کا تو حکم چل سکتا ہے، حضور کا حکم چلتا ہے نا، عمل کرتے ہیں نا ہم اپنے نبی کی باتوں پر، عمل کرتے ہیں نا ہم اپنے نبی کی سنتوں پر۔ لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا کہ وہ تو لڑنے آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو حضور صدیق اکبر کہنے لگے، کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے، جو آپ نے کہنا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ حضور تلواروں کو تو جنگ لگ گیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا مولائے کائنات فرمانے لگے کہ حضور علی اور تلوار کا تو رشتہ بھی بہت پرانا ہے، تیاریاں کریں۔ حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی بولے نا۔ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ ہاں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشکی میں بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے، حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے، اگر آپ حکم دیں گے تو جناتوں سے بھی لڑیں گے۔ وہ بیٹھے تو اتنے میں حضرت مقداد اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کوئی موسیٰ کی قوم ہیں جو اپنے نبی سے کہہ دیں کہ آپ لڑیں، آپ کا خدا لڑے؟ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے ساتھ اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں بھی، اور جہاں کو محب کرتے جائیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ نہتے 313 بشر شوقی شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔